السلام علیکم. وعلیکم السلام دیا. کیسی ہیں آپ ثنا؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک الحمد للہ. ثنا، سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے سب جان سکیں کہ ثنا صادق کون ہے. اچھا، تعارف والا جو سوال ہے نا، یہ بڑا مختلف اور ڈفیکلٹ سوال، مشکل سوال لگتا ہے مجھے. میں کوشش کرتی ہوں. آ, میں ذاتی طور پہ آ, ایک بڑے سارے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میرے ماشاءاللہ مجھ ماشاء اللہ. سمیت 6 بہن بھائی موجود ہیں اور ماشاء میں اللہ. ان میں سب سے چھوٹی ہوں. تو جو سب ٹھیک سے ہے. چھوٹوں کا المیہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی سب سے چھوٹے رہتے ہیں، وہی المیہ میری زندگی ہوں. کا بھی ہے. اس کے ٹھیک ہے. علاوہ تعلیمی اعتبار سے میکینیکل انجینئرنگ میں نے کر رکھی ہے این ای ڈی یونیورسٹی سے. گڈ. اس کے بعد ہے الحمد للہ مجھے سی بی ایم سے، جاب انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کہلاتا ہے. I've done my MBA from there. نوکری صحیح. کرتی رہی ڈفرینٹ انجینئرنگ، سپلائی چین اور پروکیورمنٹ رولز میں. تو کہہ لیجیے تعلیمی اور کام کے حوالے سے تھوڑا بہت یہ انٹروڈکشن میرا. ذاتی طور پہ ٹھیک. پڑھائی لکھائی کے علاوہ اگر کبھی ٹائم مل جائے تو تھوڑا بہت اسپورٹس وغیرہ میں بھی دھیان لگا لیتی ہوں. ٹھیک. تو کرنٹلی آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ غم روزگار اور بس دیٹس اٹ. صبح کرتے ہیں، شام صحیح. کرتے ہیں اور عمر یوں ہی تمام کرتے ہیں. بس یہی ہے کہ اس وقت میں ماشاء اللہ سے الحمد للہ فل ٹائم جاب پہ ہوں، اور وہاں سے ہوں. جو وقت ملتا ہے رادر وقت نکال کے تھوڑا بہت اپنے یہ لکھنے لکھانے والے شوق کے لیے بھی وقت وقت کر دیتے ہیں. یہی دو مصروفیات ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا ثنا، یہ بتائیے کہ زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز نے اٹریکٹ کیا، یا کون سی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ اگر مناظر میں بات کریں تو خوبصورتی، اور ٹھیک. اگر انسانوں کی میں بات کروں تو میرے خیال سے کسی کے بھی بول چال کا انداز سے آپ انداز ٹھیک. تکلم کہہ سکتے ہیں. سو کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر میں کوئی منظر پہ نظر پڑے اور آپ ایک دم اسٹرائکنگ کیفیت میں آ جائیں. اور انسانوں کے حوالے سے جب انسان آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ سامنے والے سے بات جاری رکھیں. تو میرے خیال سے یہ دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ثنا، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے لکھنے کی طرف آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا. کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا لکھنے کا؟ آئی تھنک بچپن سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا. مطلب اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو میں بہت چھوٹی عمر سے، بیکاز میری اماں ماشاء اللہ سے اس معاملے میں بڑی ایکٹیو تھیں اور ہوں. رادر ہیں ابھی بھی. اور میرے بہن بھائی بھی، مطلب وہ مجھے بہت زیادہ اس معاملے پہ سپورٹ کرتے تھے کہ اردو کہانیاں بچپن میں سمجھے وہ ٹارزن کی اور چھن چھنلو کی کہانیاں ہوتی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے ایک طریقے سے بہن بھائیوں کے جہیز میں ہمیں وہ کہانیاں ملی تھی. تو وہ پڑھنے کے حوالے سے میں یاد کر سکتی ہوں کہ بہت چھوٹی عمر سے الحمد للہ میرا یہ شوق تھا. لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ غالباً 2000 سے شروع ہوا ہے، جب میں کلاس ٹھیک. 8 کی طالبہ تھی. ٹھیک. ٹھیک. تو اس وقت آپ نے پہلی کون سی تحریر لکھی؟ کچھ یاد ہے آپ کو سب سے پہلے کیا لکھا تھا؟ اچھا، یہ اس کا نا ایک بڑی طویل تاریخ ہے، لیکن آئی تھنک میں اس کو، مجھے بڑا شوق ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ضرور بیان کروں گی. جی سو بتائیے پلیز. بیسکلی جی، سو بیسکلی کلاس 8 میں ہمارے اسکول میں ایک مشاعرہ کیا، ایک بیت بازی کا مقابلہ ہوا. تو جی. اچھا، ہمیں سب لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، آپ کی اردو بڑی اچھی ہے، آپ حصہ لیں. اس وقت ہمیں الف بے بھی نہیں پتا تھی، کہ مطلب ردیف قافیہ کا بھی نہیں پتا تھا، کہ سچی بات بتاؤں تو ہم نے شوق شوق میں حصہ لے لیا. اچھا، اب ہوا کیا کہ ہمارے جو بڑے بھائی تھے ان کو بڑا شوق تھا یہ، مطلب ان کی ماشاءاللہ شاید کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اس وقت بھی شعروں کے حوالے سے، کس طرح شعر پڑھا جاتا ہے، اس کی معنی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو انہوں نے ہماری ٹھیک. بڑی مدد کی. کوئی ہمیں کوئی 100 150 شعر انہوں نے رٹوا دیا، جس میں سب سے اول جو ہے وہ غالب ہوئے، اقبال ہوئے، حالی ہوئے. مطلب سارے استاد شعرا جو ہے نا وہ اس وقت سمجھ آئے نہیں آئے، ہم نے رٹ لی کسی صورت. صحیح. اچھا، وہ بیت بازی کا مقابلہ ہوا، ہم جیت بھی گئے اتفاق سے. ہم بڑے خوش، ہم نے کہا او ہو بھائی یہ کیا تیر مارا. پھر وہاں سے سمجھے ایک طریقے سے تھوڑے سے شعر سمجھ آنے شروع ہو گئے، ان کا سینس بننے لگ گیا. ٹھیک. اینڈ
یہ تقریباً وہ ٹائم تھا جب ہم بچوں والی کہانیاں چھوڑ کے نا تھوڑا سا اخبار جہاں اور ڈائجسٹوں کی طرف آ گئے تھے. اور اس کے اوپر بڑی مار پڑتی تھی اماں سے کہ بچیاں یہ نہیں پڑھتی, بچیاں وہ نہیں پڑھتی, لیکن آپ کو پتہ ہے اس عمر کی بچے بچیاں سب کر ہی لیتے ہیں. تو اس دوران بھی وہ کہہ لیں ڈائجسٹوں کے آخر میں اور جگہ جگہ پہ وہ شعر اور نظمیں وغیرہ آتی تھی. تو شروعات ایسے ہوئی تھی کہ پہلے ہم وہ سلیکٹڈ نظمیں یا غزلیں جو ہے وہ لکھا کرتے تھے ڈائری میں, ڈائریاں بھر دی تھی ایک دو. پھر ہم نے کہا یار جب یہ لوگ لکھ رہے ہیں تو کچھ ہم بھی کوشش کر لیتے ہیں. تو وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈائریاں آج تک بھی چھپا کر رکھی ہیں, کوئی پڑھ نہ لے, ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو فقریہ انداز میں پیش کروں, لیکن سلسلہ دراصل وہاں سے شروع ہوا. تو یہ جی ایک بڑی پرانی کہانی ہے, لیکن مجھے منوان اس لیے یاد ہے کیونکہ آپ کی انیشیشن پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو جی یاد جی رہتا ہے. بالکل. اچھا سنا, آپ کے فیوریٹ آتھرز یا پوئٹ اردو اور انگلش دونوں میں کون ہیں؟ اردو میں پوئٹ اگر میں دور حاضر کہہ سکتے ہیں محسن نقوی آل ٹائم جی فیوریٹ ہیں میرے. اور اگر میں استاد شعرا میں بات کروں تو میرے خیال سے غالب از دی اونلی پرسن. اگین وہی بات ہے, سمجھ اور ان کی تھوڑی مشکل سے آتی ہے, کم آتی ہے, لیکن آل ٹائم جی فیوریٹ. ٹھیک. انگریزی میں آئی تھنک میری فیوریٹ رائٹر جو ہیں وہ جین آسٹن ہے, بیکاز ان ٹھیک. کی جو لٹریچر لکھنے کا طریقہ ہے وہ مطلب مجھے بڑا مزے کا لگتا ہے فار سم ریزن. جی بالکل, وہ ایسا لکھتی ہیں. بالکل بالکل, کہہ رہے جی مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے, تو بس وہ میری فیوریٹ ہے. ایسا ہم آتے ہیں آپ کی کتاب کی طرف. اپنی کتاب کا تعارف کروائیے سب سے پہلے, اور اس کا جو عنوان ہے یہ کافی منفرد اور مختلف اور پیارا سا, اس میں اٹریکشن, تو اس کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا تھی اور اس کا انتخاب؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو میرے خیال سے آئی ووڈ لائک ٹو سے ہیئر کہ الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا, ایک خواب آپ دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یار کبھی میں کر پاؤں گا یا نہیں. تو جی میرے لیے کتاب لکھنا آئی ایم شیور ہر رائٹر کے لیے ہوتا ہوگا کسی نہ کسی لیول کے اوپر, لیکن یہ بالکل. ماشاء اللہ الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں اس کے اوپر بہت زیادہ ماشاء ایکسائٹیڈ ہوں, اتنی ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں تھوڑی بوکھلائی بھی ہوں. اللہ. کتاب کے نام کا آپ نے پوچھا. اچھا, میں نارملی اپنے جو میرے رائٹ اپس ہوتے ہیں, میں وہ جب سے میں نے لکھنا شروع کیے ہیں, ناٹ دا پوئٹری ون, پوئٹری والے نہیں, شاعری والے نہیں, جو اس کے علاوہ نثر میں لکھتی ہوں, یا تو ٹریول لاگس ہوں, سفر نامے, یا پھر نارمل ناول یا افسانے. بھی تو میں روز نامچا کے نام سے میں نے لکھنے شروع کیے تھے آن لائن پلیٹ ٹھیک فارمس کے اوپر. سم ہاؤ فار سم ٹھیک. ریزن وہ ایک دماغ میں میرے نام آیا ہے, چل پڑا. تو یہ ناول کا جو سوری یہ سفر نامے کا جو نام آپ پوچھ رہی ہیں, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور میں اچھا. نے بڑا تفصیل سے اپنے ناول میں بھی وہ سوری اپنے سفر نامے میں بھی وہ بیان کیا ہے کہ اس کا نام میں نے ایسا کیوں رکھا. اس کی کہہ لیجیے ایک مناسبت ہے اس ملک سے, آذربائیجان سے, جس کے بارے میں یہ جی سفر نامہ ہے. تو میں اس کو سسپینس رہنے دینا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کتاب پڑھیں اور پھر پتہ جی لگائیں کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا, اور کیا یہ نام اس کتاب کے ساتھ, اس سفر نامے کے ساتھ انصاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, حکایت سرزمین آتش و عشق, اس کی آپ تھیم تھوڑی سی سلائٹلی بتائیں گی تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جان سکیں کہ اصل میں سفر نامہ تو ہے لیکن اس میں اسپیشل کیا ہے ایسا کہ اس کو پڑھنا چاہیے. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس سفر نامے کو مکمل کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا؟ اچھا دیکھیں, تھوڑا سا یہ جو پورا نام ہے یا یہ جو عنوان ہے, یہ تھوڑا جی سا فارسی سے انسپائرڈ ہے. اور ٹھیک. آذربائیجان میں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, یا کہہ لیجیے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے ایرانی آرکیٹیکچر پہ, اور جو طرز تعمیر ہے وہاں کی, وہ کافی حد تک ٹھیک. ایران کے آرکیٹیکچر سے انسپائرڈ ہے. تو ایک پوائنٹ اس کا یہ بھی تھا, حکایت کا عمومی لفظی معنی جو ہے وہ کسی بھی کہانی یا داستان کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں, اور اس حساب سے اس کا تھوڑا سا عنوان ہے. یہ ایک سفر نامہ ہے ملک آذربائیجان کے بارے میں. بہت ہی ٹھیک. خوبصورت, بہت ہی حسین جگہ ہے. سینٹرل ایشیا کے جو 6 ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے. ٹھیک. نیچرل جو ریزروز ہیں ان میں بڑا اس کو کہہ لیجیے تقویت حاصل ہے, آئل, گیس, اس طرح کی انرجی ریسورسز جو ہیں. تھیم اس کا یہی ہے کہ میں جب یہاں گئی تھی تو مجھے اتفاق ہوا الحمدللہ 3 مختلف شہروں کی کو وزٹ کرنے